پرانے وقتوں کی بات ہے جب ریگستانی بستیوں کے کنارے کھجور کے درختوں کی قطاریں ہوا کرتی تھی اور کچے مکانوں کے آنگنوں میں مٹی کے چراغ جلتے تھے۔ انہی مٹیالی گلیوں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ نرم دل، سادہ مزاج اور محنتی انسان تھا۔ صبح سورج نکلتے ہی وہ کھجور کے باغوں میں کام کرنے کے لیے جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ اس کے پاس نہ بڑی دولت تھی نہ اونچے محل، بس ایک چھوٹا سا مکان اور نیک دل بیوی تھی جس کے ساتھ وہ قناعت کی زندگی گزار رہا تھا۔ بدقسمتی سے یوسف اولاد کی نعمت سے محروم تھا، اسی لیے دونوں ہی ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے۔ اسی بستی میں ایک دوسرا آدمی بھی رہتا تھا جسے سب بستی والے زاہد زمیندار کے نام سے جانتے تھے۔ زمین، دولت اور نوکروں کی کثرت نے اس کے دل کو سخت اور زبان کو زہر آلود کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ غریب ہمیشہ غریب رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کا نصیب ہے اور میرا نصیب یہ ہے کہ سب میرے آگے جھکیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے جب یوسف کھجوروں کی مزدوری کے بعد کھجوروں کی ٹوکری اٹھائے واپس آ رہا تھا تو اس کے سامنے زاہد کی سواری آئی۔ زاہد کے ساتھ زاہد کے بے شمار نوکر تھے۔ زاہد نے اپنی سواری روک لی اور یوسف کو غرور بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کتنا وقت ہو گیا اسی زمین پر اپنا پسینہ بہاتے ہوئے، لیکن آج تک غربت نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تمہارے چہرے پہ آج بھی وہی گرد اور وہی پسینے کی بوندیں۔ کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ تم اس مصیبت بھری زندگی سے کب چھٹکارا پاؤ گے؟ یوسف نے تھکے ہوئے لہجے میں مسکرا کر کہا، زمین پر پسینہ بہانا میرے لیے باعث عزت ہے۔ مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے میں اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب زاہد نے یہ سنا تو وہ کہکہاں لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، تمہاری یہی سوچ تمہیں غریب رکھتی ہے۔ دولت اور طاقت حاصل کرنا ہی سب سے بڑی عزت ہے۔ یہ سن کر یوسف خاموش ہو گیا کیونکہ وہ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دل کے اندر یہ جانتا تھا کہ اصل عزت اللہ دیتا ہے، کوئی انسان نہیں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور بستی والے یہ دیکھتے رہے کہ زاہد کا غرور دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی وہ غریبوں کے گھروں سے زبردستی اناج چھین لیتا اور کبھی پانی کے کنووں پر قبضہ کر لیتا۔ ایک دن اس نے یوسف کے چھوٹے سے کھیت کو بھی ہڑپنے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے یوسف کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، یوسف تمہاری زمین مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں چند سکے دوں گا۔ تم اس زمین کو اپنے پاس رکھنے کے لائق نہیں۔ یوسف نے ادب سے جواب دیا، وہ زمین میرے باپ دادا کی ہے۔ وہ زمین تھوڑی ضرور ہے لیکن میرا پیٹ بھرتی ہے، وہ بیچنا میرے لیے ممکن نہیں۔ یہ سن کر زاہد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دھمکی دی، اے غریب آدمی، میرے آگے انکار کرنے کی کسی میں جرت نہیں۔ یاد رکھنا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا اور صبر بھرے لہجے میں کہا کہ میرا سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو دینا ہے اور جو کچھ بھی چھیننا ہے وہ سب کچھ وہی کرے گا۔ یوسف نے اتنا ہی کہا اور گھر واپس آ گیا۔ رات کو جب یوسف اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں چٹائی پر بیٹھا تھا، بیوی نے دھیمی آواز میں کہا کہ یہ ظالم ہمیں کب تک ستائے گا؟ کیا ہمیں ہجرت کر جانی چاہیے؟ یوسف نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا کہ صبر کرو، ہر جرم کا وقت مقرر ہے۔ اگر ہم نے صبر کر لیا تو یہی صبر ہماری ڈھال بنے گا۔ بیوی کی آنکھوں میں مایوسی کے آنسو آ گئے، لیکن اس نے شوہر کی باتوں کو دل سے تسلیم کر لیا۔ اگلے دن بستی کے ایک چوراہے پر ایک مجمع جمع تھا۔ زاہد نے سب کو جمع کر لیا اور اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی میں ایک بڑی دعوت کرے گا، دیگیں پکیں گی اور ہر طرف خوشیوں کی محفلیں سجیں گی۔ یہ سن کر لوگ خوش ہوئے، لیکن یوسف کے دل میں ایک چبھتا ہوا خیال آیا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے لا پاتا ہے، اور لوگ بھی اسے اکثر دیکھ کر یہ کہتے، دیکھو تو اس یوسف کو، نہ زمین نہ جائیداد، بس ایک غریب سا آدمی ہے۔ یہ الفاظ آگ کی طرح اس کے دل کو جلانے لگتے، لیکن پھر وہ اپنے اللہ کے آگے سر جھکا کر کہتا کہ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں اور کس حال سے گزر رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی صبر کروں گا۔ اسی دوران زاہد کی دولت اور جاہ و جلال اور بھی بڑھتا گیا۔ نئی حویلیاں تعمیر ہوئی اور غلاموں کی تعداد دگنی ہو گئی، اور اس کا غرور اس قدر بڑھ گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی حقیر سمجھنے لگا۔ ایک دن وہ اس بستی والوں سے کہنے لگا کہ میں اس بستی کا سردار ہوں اور میری اجازت کے بغیر یہاں پر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ یہ سن کر یوسف کے دل سے ایک دعا نکلی کہ یا اللہ، جب تیرا بندہ حد سے بڑھ جائے تو تیرا انصاف ضرور نازل ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے
کہ تیرا انصاف قریب ہی ہے۔ پرانے دنوں کی طرح سورج اپنے کرنیں لے کر ریگستانی بستی پر چمکا۔ بازار میں ہلچل تھی، کھجوریں بیچنے والے گلیوں میں آوازیں لگا رہے تھے، بچے بھی گلیوں میں کھیل رہے تھے، مگر انہی مناظر کے بیچ یوسف کا چہرہ غم اور فکر کی لکیریں لیے ہوئے تھا۔ رات بھر اسے نیند نہیں آ سکی تھی، وہ یہی سوچتا رہا کہ وہ کب تک اس ظالم اور گاؤں والوں کی باتیں سنتا رہے گا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کا حال دیکھا تو آہستہ سے کہا کہ یوسف، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا دل بہت بوجھل ہے، لیکن یاد رکھو کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یوسف نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں، میرا دل واقعی بوجھل ہے، لیکن میرا صبر ہی میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ چند دنوں بعد زاہد کے نوکروں نے یوسف کے کھیتوں کی باڑیں توڑ دی اور وہاں اپنے اونٹ باندھ دیے۔ جب یوسف نے اعتراض کیا تو وہ ہنس کر بولے، اب یہ زمین ہمارے مالک کی ملکیت ہے، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو دوبارہ اپنی زبان مت کھولنا۔ یوسف دل پر پتھر رکھ کر گھر واپس لوٹ آیا۔ شام کے وقت کچھ آدمی اس کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے کہ یوسف، ہم نے سنا ہے کہ زاہد تمہارا کھیت ہڑپنا چاہتا ہے، ہمارا مشورہ ہے کہ تم قاضی کی عدالت میں جاؤ اور اپنا مقدمہ پیش کرو۔ لیکن یوسف نے نرم لہجے میں کہا کہ قاضی بھی اسی کی عدالت میں بیٹھا رہتا ہے، وہاں انصاف کیسے ملے گا؟ میرا قاضی تو وہ اوپر بیٹھا ہے اور وہی میرا انصاف کرے گا۔ لوگ سر ہلا کر خاموش ہو گئے، لیکن دل ہی دل میں یوسف کے صبر سے حیران بھی تھے۔ دوسری طرف یوسف کے گھر میں شادی کی تیاریاں جاری تھی، بڑی بڑی دیگیں چڑھائی جا رہی تھی، گھوڑے اور اونٹ شادی کی تیاری کے لیے سجائے جا رہے تھے، پوری بستی کو سجایا جا رہا تھا اور لوگ خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا نصیب ہے زاہد کا، دولت بھی، بیٹے بھی، اور اب شادی میں شان و شوکت بھی۔ یوسف اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا کہ یہ سب شان و شوکت عارضی ہے، اصل شان و شوکت تو وہ ہے جو وہ عطا کرتا ہے۔ اس کی بیوی معصومیت سے اس سے پوچھتی کہ یوسف، کبھی ہم بھی ایسے کپڑے پہنیں گے جیسے اس کے بیٹے پہنتے ہیں؟ یوسف نے نرمی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے لیے سب سے قیمتی زیور تمہاری خوش اخلاقی اور تمہارا ایمان ہے۔ یہ کپڑے تو مٹی ہو جائیں گے، لیکن تمہارا ایمان ہمیشہ باقی رہے گا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئی، لیکن یوسف کے دل میں یہ سوال نقش ہو گئے کہ آخر کب تک اپنی بیوی کو فقیر اور بھوک میں دیکھتا رہے گا۔ شادی کے دن بستی کے چوک میں چراغاں کیا گیا۔ زاہد اونچی کرسی پر بیٹھا سب کو حکم دیتا اور لوگ خوشامد میں جھکے جاتے۔ اس کی آواز بار بار فضا میں گونج رہی تھی، وہ بار بار یہ کہتا کہ یہ ہے میری طاقت اور یہ ہے میری عزت۔ لیکن جب شام کو ہجوم ختم ہوا اور چراغ بجھنے لگے تو یوسف کی جھونپڑی میں کچھ اور ہی منظر تھا۔ وہ سجدے میں سر رکھے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، یہ زمین و آسمان تیرے ہیں، اگر تو چاہے تو ظالم کا غرور خاک میں ملا دے۔ مجھے یقین ہے کہ تیرا انصاف قریب ہی ہے، لیکن میری دعا ہے کہ میرا صبر ہمیشہ سلامت رہے۔ اس کی بیوی بھی پاس کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں یہی اطمینان کہ مظلوم کی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اسی رات جب پوری بستی نیند کی آغوش میں تھی تو آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی کڑکی اور تیز آندھی چلنے لگی۔ زاہد کی حویلی کے چراغ بجھ گئے، خیمے اکھڑ گئے اور دیگیں الٹ گئی۔ لوگ گھبرا کر گھروں سے نکلے، لوگ پریشان ہو کر کہہ رہے تھے، یہ کیسی آندھی ہے، ایسا طوفان تو برسوں تک نہیں آیا۔ اور یوسف بھی اپنے کچے سے مکان کے دروازے پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ ظلم کی بنیاد پر کبھی محل قائم نہیں رہتے۔ رات کے اس طوفان نے پوری بستی میں خوف اور بے چینی ڈال دی تھی۔ اگلے دن جب سورج نکلا تو گلیوں میں پتے بکھرے پڑے تھے، کھجوروں کے درختوں کی شاخیں ٹوٹی پڑی تھیں۔ لوگ حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ اچانک قیامت کہاں سے آ گئی۔ سب سے زیادہ نقصان زاہد کی حویلی کو ہوا تھا۔ اونچے محل کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں، خیمے اکھڑ گئے تھے اور دیگیں بھی الٹ چکی تھیں۔ وہ شان و شوکت جو کل تک سب کی زبانوں پر تھی، وہ آج ویرانی اور بربادی میں ڈھکی ہوئی تھی۔ زاہد حویلی کے دروازے میں کھڑا ہو کر غصے اور پریشانی میں نوکروں پر چلا رہا تھا، بدبختو، تم نے انتظام کیوں نہیں کیا؟ ایک معمولی سی آندھی سے یہ سب کچھ کیسے برباد ہو گیا؟ نوکر ڈر کے مارے سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن ان کے دلوں میں بھی یہی سوال تھا کہ کیا واقعی یہ ایک معمولی سی آندھی تھی؟ وہ دبے لفظوں میں کہتے تھے
یہ سب غرور کا نتیجہ ہے، ورنہ باقی سب گھروں کا نقصان اتنا کیوں نہیں ہوا۔ یوسف اپنی جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی جھونپڑی کے سامنے بس چند پتے ہی بکھرے تھے، باقی سب کچھ سلامت تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، دیکھا یوسف، اللہ کی قدرت کیسی ہے، جس کے پاس سب کچھ تھا وہ پریشان کھڑا ہے اور ہم صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ ہاں، یہ سب اللہ کا انصاف ہے، لیکن اصل انصاف تو ابھی باقی ہے۔ شام کو کچھ لوگ یوسف کے پاس آئے۔ ایک نے آہستہ سے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ زاہد نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، تمہاری زمین چھینی اور تمہیں ڈرایا دھمکایا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب اسی کا نتیجہ ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تم نے کبھی اپنی زبان سے بد دعا نہیں کی، آخر تم یہ بوجھ کب تک اٹھا کر رکھو گے؟ یوسف نے سر جھکا کر کہا، میں نے اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر میں بھی اس یوسف کی طرح غرور اور انتقام میں ڈوب گیا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس جواب نے سب کو خاموش کر دیا۔ کچھ لوگ سوچ میں ڈوب گئے اور کچھ نے اس کو یوسف کی کمزوری سمجھا، لیکن ان میں سے ایک بوڑھا شخص جس کی آنکھوں میں عمر کا تجربہ جھلک رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر کہا، یاد رکھو لوگو، مظلوم کا صبر اس کی کمزوری نہیں بلکہ یہی آسمان تک پہنچنے والی فریاد ہے۔ تم لوگ دیکھنا کہ بہت جلد ایسا وقت آئے گا جب زاہد کا غرور مٹی میں ملے گا اور یہی یوسف سرخ روح ہوگا۔ رات ڈھل گئی اور لوگ بستی کے اسی چوراہے پر بیٹھے رہے، اور اسی بوڑھے آدمی کی وہ بات ان سب کے دلوں میں بجلی کی طرح کڑکتی رہی۔ یوسف بھی اپنی جھونپڑی میں سجدے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کی زبان پر بس ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، مجھے صبر میں ثابت قدم رکھ اور حق کو ظاہر کر۔ صبح ہوتے ہی بستی کی عدالت کھل جاتی تھی، اور بستی کے بڑے دروازے پر ایک آیات لکھی تھی جسے دیکھ کر ہی دل پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اس روز عدالت میں معمول سے زیادہ ہجوم تھا۔ بستی والے ایک ہی تجسس میں کھڑے تھے کہ آج قاضی زاہد اور یوسف کا مقدمہ سنے گا۔ لوگ ایک ہی آواز میں کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ دولت کا زور جیتتا ہے یا مظلوم کا صبر۔ یوسف خاموش کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی۔ ان کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش سا سکون تھا جو ان کے اندر کے صبر کو ظاہر کر رہا تھا۔ دوسری طرف جب زاہد آیا تو اس کے ساتھ نوکروں کی ایک فوج تھی، کپڑوں پر خوشبو اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں، اور لہجے میں وہی غرور جیسے عدالت بھی اس کی ملکیت ہو۔ وہ ہجوم کی طرف دیکھ کر بولا کہ دیکھ لینا، آج میرے خلاف کوئی زبان نہیں کھل سکتی۔ جب سب عدالت میں جمع ہو گئے تو قاضی اپنی کرسی پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی۔ قاضی نے سب کو خاموش کروایا اور کہا، یہ جگہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کے لیے ہے۔ یہاں زبان کی چالاکی نہیں چلتی بلکہ دل کی حقیقت کھلتی ہے۔ سب سے پہلے زاہد آگے بڑھا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، قاضی صاحب، یہ یوسف بڑا احسان فراموش ہے۔ میں نے اسے سہارا دیا، اس کی مدد کی، اور اب یہی میری عزت پر انگلیاں اٹھاتا ہے، اور وہ زمین بھی میری ہے جس پر یہ اپنا حق جتانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی زاہد نے کئی لمبی کہانیاں سنائی، ہر جملے میں اپنی بڑائی اور یوسف کی حیثیت کو چھوٹا ثابت کیا۔ کچھ لوگ ہاں میں ہاں ملاتے رہے، مگر قاضی کی آنکھوں میں ذرا بھی حرکت نہ ہوئی، بلکہ خاموشی سے سب سنتے رہے۔ پھر یوسف کو بلایا گیا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور قاضی کے آگے جھک کر بولا، قاضی صاحب، میں کمزور ہوں، میرے پاس نہ دولت ہے اور نہ طاقت اور نہ نوکر چاکر۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ زمین میری ہے۔ میں نے برسوں اس میں پسینہ بہایا ہے اور اسی سے میں نے اپنا پیٹ بھرا۔ اگر میرا جرم صبر ہے تو میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں، اور اگر میرا قصور خاموشی ہے تو ہاں، میں ہی قصوروار ہوں، لیکن حق کو حق کہنا میرے اللہ کا حکم ہے۔ عدالت میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ قاضی کی نظریں بھی یوسف پر جم گئی۔ قاضی نے گواہوں کو بلانے کا حکم دیا۔ یہ سن کر زاہد کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ وہ گھبرا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گواہ وہ سب کچھ بتا سکتے ہیں جسے وہ برسوں سے چھپاتا آ رہا ہے۔ ہجوم میں خلبلی سی مچ گئی۔ کچھ لوگ حیران تھے اور کچھ کے دل میں خوف اترا۔ یوسف نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، مجھے پورا یقین ہے کہ آج تیرا انصاف ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ گواہوں میں سب سے پہلے ایک بوڑھا کسان آیا جس کی کمر جھکی ہوئی اور ہاتھوں میں سخت محنت کے نشان تھے۔ اس نے قاضی کے سامنے آ کر کہا کہ قاضی صاحب، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ زمین، یوسف نے برسوں سے اس میں اپنا پسینہ بہایا ہے۔ برسوں پہلے وہ زمین بنجر تھی،
वहाँ झाड़ियाँ और कांटे थे, और यही वो यूसुफ है जिसने वहाँ से कांटे हटाए और उस जमीन को हमवार किया। इसी ने उसमें पानी डाला और बीज बोया। जाहिद ने तो कभी उसमें हाथ तक नहीं लगाया था। जाहिद ये सुनकर गुस्से से बोला, ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है, ये सब मेरे दुश्मन हैं। काजी ने जाहिद को चुप करवाते हुए कहा, तुम चुप रहो जाहिद, यहाँ हर शख्स की जुबान अल्लाह के हजूर जवाब दे है। फिर दूसरा गवाह आया, वो जाहिद का पुराना नौकर था। इसने सर झुकाकर कहा, मैंने अपने कानों से जाहिद को कहते हुए सुना कि ये ज़मीन यूसुफ की है, मगर उसे डरा धमका कर अपनी बनानी है। यह सुनते ही पूरे हजूम में शोर मचा। लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और जाहिद का चेहरा पसीने से तर हो गया। तीसरा गवाह एक ताजिर था, लिहाजा उसने भी गवाही दी, काजी साहब, मैंने अक्सर देखा कि यूसुफ अपने खेत का अनाज बेचकर घर के लिए सामान खरीदता था। अगर वो ज़मीन जाहिद की होती तो उसकी कमाई का हक यूसुफ को कैसे मिलता। अब अदालत में किसी को शक बाकी नहीं रहा और सबकी नज़रें काजी पर थी। काजी ने गहरी सांस ली और जाहिद की तरफ देखकर कहा, जाहिद, तेरे गरूर ने तुझे अंधा कर दिया है। तुमने एक मजलूम की ज़मीन पर कब्जा किया, इस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, मगर आज हक जीत गया है। याद रख, असल इज्जत माल और दौलत से नहीं मिलती, वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। काजी ने फैसला सुनाया, ज़मीन यूसुफ को वापस दी जाए और जाहिद पर जुर्माना आयद किया जाता है कि वो इस जुल्म का कफ़ारा अदा करे। यह सुनते ही हजूम में एक शोर उठा और लोग यूसुफ के सब्र की तारीफ करने लगे। कुछ की आंखें भर आई और कुछ दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे सब्र को रायगा नहीं जाने दिया। जाहिद पसीने में शराबूर, शर्मिंदा और रुसवा हो गया। इसका गरूर और सारी शानो शौकत मिट्टी में मिल गई। जब यूसुफ और उसकी बीवी घर वापस आए, इसकी बीवी ने खुशी से कहा, मैंने कहा था ना यूसुफ कि अल्लाह सब्र करने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यूसुफ ने फ़ौरन जवाब दिया, ये इज़्ज़त हमें अल्लाह ने दी है और अल्लाह ही इसे बाकी रखेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का गरूर और जुल्म हमेशा वक्ती होता है। दौलत, वक्त और ताकत वक्ती आसाइश है, मगर सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा हमेशा इंसान को इज़्ज़त बख्शता है। इज़्ज़त और ज़िल्लत ना इंसान के हाथ में है और ना दुनिया के फ़ैसलों में, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।